السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. محترم حاضرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. ان آیتوں میں توحید کو ثابت کرنے کے بعد اب رسالت کا اس بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے سلسلے میں اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام مددگاروں کو، اپنے حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کوشش، یہ محنت کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کا کلام الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب. اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے جو ہے تیار کی گئی. تو اس آیت میں جو ہے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں انہوں نے شک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ دیگر جو صورتوں میں بہت ساری باتیں اللہ نے ان کے اعتراضات ذکر کیے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لی. اس قرآن کو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے جو ہے لکھا ہے، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ دوسروں سے اس کو سیکھتے ہیں. کچھ نصارہ اور کچھ اس دور کے جو پڑھے لکھے کچھ لوگ تھے، کہا کہ ان سے جو ہے روزانہ یہ جا کر سیکھتے ہیں اور صبح شام لا کر کچھ اسی میں سے کچھ حصے پیش کرتے ہیں. اس طرح بہت ساری باتیں اور بہت سارے طعنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیلنج کیا، کھلا چیلنج، کیونکہ کفار مکہ عرب دان تھے، عربی زبان سیکھتے تھے اور جانتے تھے، عربی کی باریکیوں کو جانتے تھے. عربی زبان جو فصیح بلیغ زبان ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے یہ لوگ شہسوار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اس میں شک کرنے کے سلسلے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے کہا اس جیسی ایک صورت پیش کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر سورہ ہود اور دیگر صورتوں میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا
ایک صورت تو بہت ہوگی، کچھ آیتیں بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ کچھ آیتیں، ایک آیت ہی صحیح یا چند آیتیں ہی صحیح لا کر پیش کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ اور کہا مزید تم جتنے حمایتیوں کو لے سکتے ہو، اپنے مددگار معاون، ان کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ اور اس جیسا کلام پیش کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ بہت بڑا کھلا چیلنج تھا جو اس دور کے کافروں کے لیے بھی اور ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی دیکھی، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، طبع تابعین، ہر زمانے، آج بھی کھلا چیلنج ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے قرآن کے سلسلے میں تو اس کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے بتائے۔ اور کفار مکہ نے بڑی کوشش کی لیکن ناکام، اس کوشش میں، اس محنت میں ناکام رہے، پیچھے ہو گئے، چونکہ کوئی نہیں لا سکتا۔ آگے اللہ نے خود کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے کہا تم ہرگز نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، کیونکہ انسان کی طاقت میں نہیں، یہ انسان کی طاقت میں ہرگز نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے بھی کوشش کی، کچھ چیزیں جو ہے گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بالکل عربی زبان جاننے کے باوجود ایسے ایسے غلطیاں اس نے کی اللہ کی بنا، کیونکہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ نے کہا کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہ قرآن کریم کی دیکھیے صداقت کی ایک واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور قیامت تک جو ہیں خاسر ہیں۔ تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، اللہ نے کہا اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن پتھر اور انسان، پتھر سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر سے مراد جو ہے اصنام یعنی بت ہیں، جنہیں کافروں نے تراشا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جو بت بناتے تھے ان کے وہ بت، وہ پتھر مراد ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جہنم میں آگ جلانے کے لیے ان پتھروں کو گرم کیا جائے اور لوگوں کو گرم کیا جائے۔ اعدت للکافرین، اللہ نے کہا یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت جہنم کا وجود ہے، جہنم کو اللہ نے بالکل تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جہنم اور جنت کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا، ان لوگوں کا رد ہے اس میں۔ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، الفاظ جو اللہ نے استعمال کیے کہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی، ایسا نہیں کہ تیار کی جائے گی یا کی جا رہی ہیں، بلکہ واضح الفاظ ہیں صراحت کے ساتھ جہنم تیار کر دی گئی۔ یہی جو ہے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور دیگر سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جنت جہنم کا بالکل وجود ہے، تیار کیے جا چکے ہیں۔ اسی لیے معراج کی رات جو روایتیں میں ملتی ہیں اس میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جنت کے مناظر بتائے گئے اور جہنم کے کا نظارہ بھی کرایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عذابات بھی بتائے گئے۔ یہ کوئی بطور مثال بیان کی گئی والی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض
منکرین حدیث اس طرح جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم حق و صداقت والی کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت ہے اور ایک بہت بڑی نشانی ہے، واضح نشانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے، رسول ہونے کی بالکل واضح دلیل قرآن کریم، اور اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کھلا چیلنج ہے سب کے لیے آج بھی، اگر ہم کافروں کو ہرانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کافی ہمارے لیے، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے ہم ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا آخرت میں ہدایت بھی ملے گی، اور بہت بڑی کامیابی جو آج مسلمان چاہتے ہیں اس قرآن کو جو ہے سچا مان لیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی آج سخت ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ قرضوں کے بوجھ سے آزادی دلا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی کے ذرائع اللہ عطا فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی کے رشتے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں سے نفرتیں، کدورتیں اللہ دور فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ پہ ایمان پر ہو، قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔